میں دلائل دوں گا آپ کی شیخ لفظوں سے کہ یہ میرا نظریہ صحیح ہے. قرآن سے دلیل دیں. قرآن سے شروع کریں گے انشاءاللہ. شروع کریں. آہستہ آہستہ پھر وہاں آئیں گے. شروع کریں. سوال کریں آپ. کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت ایک الہی منصب نہیں ہے, اس کو دلیل دیں. دیکھیں قرآن سے جس طرح آپ نے کہا کہ خلافت الہی منصب ہے اور آپ نے دلیل دی کہ داؤد کو خلیفہ بنایا, اس کو خلیفہ بنایا, اس کو خلیفہ بنایا, ٹھیک ہے. ہم اس سے میں نے داؤد کی آیت نہیں آپ نے پڑھی نا, آپ کے بڑوں نے لکھی ہے. ارے یار آپ میری غلط لکھی ہے, میرے بھائی غلط لکھی ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھی یار. چلو انہوں نے پڑھی, گاڈ سے آپ بڑوں چھوڑ دیا. میں نے صرف حضرت ابراہیم والی آیت پڑھی. داؤد علیہ السلام کو تو ہاں وہ تو نہیں ہوتا. آپ اسی نام لیا بھائی انصاف سے کام لو. بھلے آئے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ جائیں گے ہمارے ساتھ. حیدرآباد کی کراچی کی نہیں ہے. آپ کی چلیے پلیز. ٹھیک ہے جی. جی تو اب میں بیان کر رہا تھا کہ آپ نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ تھی نبی منتخب کرنے کی, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے جو آیت پڑھی ابراہیم علیہ السلام والی, ٹھیک ہے, وہ بھی انبیاء کی تھی کیونکہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں ہی انبیاء گزرے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں نسب میں, اسماعیل علیہ السلام نسب میں, تو یہ نبوت سے مراد ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ نبی خلافت ہے. ہماری بحث ہے خلیفۃ الرسول میں. تو خلیفۃ الرسول کے لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے نص نہیں اتاری, نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتایا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہے. کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ میرے بعد فلاں خلیفہ بنانا یا میرے بعد فلاں خلیفہ ہے. بنانا کیوں ہوگا؟ نبی کیا فرمائیں گے؟ یہ خلیفہ ہے. نبی کیا فرمائیں گے؟ خلیفہ خلیفہ ہے تو زندگی میں کس طرح خلیفہ ہوگا نبی کی؟ ارے میرے بعد میرے وہی بات کر رہا ہوں نا. بنانا کا تو وہاں کہانی ختم ہو جائے گی. اگر بنانا والا اپنے بعد ہو تو پھر اتنی بحث چلو ہے, ہوتے ہیں. چلو ہے بکول آپ کے, چلو ہے, چلو ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک کوئی بھی اس طرح کی بات ثابت نہیں, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. یہ ہمارا نظریہ ہے. بڑی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے, کم از کم 10 آیتیں تو پڑھی ہیں. دلیل کہا تھا کہ آیتیں پڑھیں. جی جی چلو حد ہو گئی. میں خود دلیل میں ہے, دلیل میں ہے پہلی آیت. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اس بات پہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ منتخب نہیں کرتا. خلیفۃ رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ 3 پوائنٹ رہے گا ادھر ادھر, یعنی خلیفۃ نبی کی بات نبی پہ نہیں آئے گا, نبی کے خلیفے پر آئے گا. یہ بات خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول رسول کی بات کر رہا ہوں جی. یہاں بات ہو رہی ہے خلیفۃ رسول کی. تو خلیفۃ رسول کی جہاں بات ہو رہی ہے امت محمدیہ کی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان مومنین کے معاملات وامرہم شورا بینہم, کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے خلافت امر دین ہے. آپ کی تفسیر میں لکھا ہے صافی میں قمی میں کہ خلافت امر دین ہے, ٹھیک ہے. جو امر دین ہوا اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں تو خلفاء کے مشورے سے طے ہوا. سیدنا علی نے بیعت کی, سب نے بیعت کی, کسی نے بھی بیعت کا بھی نہیں کرتا بیعت. تو یہ پوائنٹ تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہوگا لیکن آخر میں سب نے بیعت کر لی, ٹھیک ہے, سب نے بیعت کر لی. تو جب مشورہ ہوتا ہے نا کہ میرا مشورہ یہ, میرا مشورہ یہ, پھر آخر میں بات پوائنٹ پہ آتی ہے. پوائنٹ پہ آ کر سب متفق ہو جاتے ہیں. تو یہ بات متفق ہو گئے سارے صحابہ کرام کہ سیدنا ابو خلیفہ ہیں, اور انہوں متفق ہو بھی گئے. یہ میرا عقیدہ نظریہ ہے. ہو گئی آپ کی بات. جی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بینہم, اور خلافت دین معاملہ ہے. سر اسی ٹون میں رہیے گا. جی سر. یہ پڑوس ہی ہے, ان کو جلنا پڑے گا پھر لوگوں کو. ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں نا, ہم بھی گرم ہو جاتے ہیں. نہیں آپ لوگ آپ لوگ ٹھنڈے ہیں بھائی. نہیں ہمیں سوری جو ہے نا وہ زور سے بولا. یہ دکھاؤ تو بھائی جی خلافت امر دین ہے, شورا آپس کے اندر. نماز امر دین ہے یا نہیں ہے؟ احکامات میں شامل امر دین ہے. احکام امر کا مطلب احکام ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کا مشورہ ہے کہ زہر پڑھو اثر پڑھو, ہے تو مشورہ ہے مشورہ. اچھا آپ ایک سیکنڈ سر, بعد میں آپ ہمارا کتنا مذاق کریں گے. ہاں لیکن میں اس پہ کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہوں سر. ڈسکشن ہو رہی ہے. طرف سے عقیدہ بیان نہ کریں. نہیں ہم عقیدہ آپ کا میں کیسے بیان کر پاؤں گا. خلافت پہ بات کر رہا ہوں نا. آپ نے خلافت کو جوڑا شورا سے. رسول اللہ کو بھی شورا کا حکم ہوا ہے. جی ہاں. وشاورہم فی الامر, کہاں کیا وشاورہم فی الامر کے کیا معنی ہے؟ کہاں کیا خلافت پہ وشاور مجھ سے مخدم ہوا حضرت. وشاورہم فی الامر کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے اب بتائیں نا.
के मशवरा कर लो। तो क्या हुआ? तो कब क्या खिलाफत पे मशवरा? मामलात में किस तरह का मामला हो, भाई जंग करना है, जंग करना अल्लाह का हुक्म है नहीं है, गज़वा करना, तो उसमें मशवरा ले रहे हैं साहबा से, भाई यहाँ जंग करें, वहाँ जंग करें, खंदक खोदते हैं, मशवरा हो रहा है। ये जंग करें, हज़रत सुलेमान फारसी ने, हज़रत सुलेमान जो अल्लाह के अहकामात वज़ाहत से मौजूद है, वहाँ मशवरा होगा ही नहीं। मशवरा वही होगा जहाँ पे कोई हुक्म वज़ाहत नहीं है, आपस के उमूर होंगे, जहाँ वज़ाहत से और वहाँ पे भी जहाँ वज़ाहत से हुक्म मौजूद नहीं होगा वहाँ मशवरे होंगे, जहाँ वज़ाहत से हुक्म मौजूद है वहाँ मशवरा क्यों होगा? जहाँ पे अमल करेंगे, वहाँ अमल करेंगे। वहाँ वो दीनी अमर है। कौन सा? जहाँ पे वज़ाहत ना हो, जहाँ वज़ाहत ना हो, वो दीनी अमर हो चाहे दुनियावी अमर हो। अरे मैं पूछा वो दीनी अमर है। कौन सा? जहाँ पे वज़ाहत ना हो, दोनों हो सकते हैं, दुनियावी भी है, दीनी भी है, दोनों हैं। दोनों मिसाल के तौर पे खिलाफत में वज़ाहत नहीं है, खिलाफत को तो हटा देना। क्यों हटाऊं? वो तो टॉपिक डिस्कशन है, इसी में नहीं वज़ाहत तो है ना। वाह वाह वाह, आगा ये ऐसी बातें ना करें। दलील को, दलील में मिसाल वो मुतनाज़ है। चलें मिसाल दे रहा हूँ। सजा हुदूद की माना क्या है? अल्लाह ने बयान फरमाई। ताज़ीरात की माना क्या है? जो अल्लाह ने नबी ने बयान नहीं फरमाई वो काजी ये बात खुद करेगा। तो बताएं दीनी मसला है कि नहीं? वो आजाद है उसमें, बस यानी वो सजा हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने मुय्यन की है। अल्लाह ने वही नहीं की है, नहीं की है मुय्यन। मैंने कब कहा? और मिसाल पूछी, और उसमें मशवरा है। आपने मिसाल पूछी, तो तुम्हें मशवरा आपने मिसाल पूछी। हाँ तो मशवरा है उसमें। अच्छा हाई कोर्ट में डबल बेड जज होता है, दो जज बैठते हैं, दोनों मिलकर फैसला करते हैं। ये तो यही हुआ ना। सैयदना फारूक आज़म ने मिसाल वही सैयदना फारूक आज़म की जो खिलाफत का दौर था, उन्होंने क्या किया? एक केस आया, उन्होंने अली पूछा अली क्या करना चाहिए? एक औरत का केस आया, उन्होंने जिना किया था, वो हमला थी, ठीक है। तो अली ने मुझसे मशवरा किया, ठीक है, कि इसमें किसका क्या हुक्म होना चाहिए? सैयदना अली ने मेरी बात पूरी होने दें। हज़रत उमर को नहीं मशवरा लिया ना। तो ज़ना तो हद का मसला है, ताज़ीर का मसला नहीं है। वज़ाहत नहीं है इसमें। ज़ना हद का मसला है, ताज़ीर का मसला है। बात करने दें, फॉर गॉड सेक बात करने दें, बात करें। अली भाई देखिए, बात करें, लेकिन जो मिसाल मांगी वो दे। आपसे मिसाल मांगी ताज़ीर की, आप जवाब देने लगे हद का। ज़ना हद का मसला है, ताज़ीर का मसला नहीं है। और हद के मसले में किसी के मशवरे की क्या अहमियत है? क्या मशवरा? आप बात समझे? हद में मशवरा है। चले आप बोले हद में मशवरा है सर, प्लीज। आपके साथ दोस्त है, हुदूद अल्लाह है, अल्लाह का रसूल हुदूद अल्लाह की खिलाफत नहीं कर सकता। आपको ताज़ीर का भी है। साहब जब ये आपसे सवाल कर रहे थे, आप जो भी जवाब दे रहे थे, हम मान रहे थे, सुन रहे थे ना, चाहे हमें वो पसंद आए या ना आए, ठीक है ना, वो जवाब सुन रहे थे। सवाल होता है कि दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। सवाल होता है कि काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, ये आपके बाद रिकॉर्ड हो रही है, दोबारा देखिएगा कि काउंटर क्वेश्चन मुझसे हो रहे थे और 3 मिनट। लेकिन अली सुफियान भाई ये तो सबको पता है कि ज़ना जो है वो हुदूद अल्लाह है, ताज़ीर आई नहीं। सवाल हो गया आपका। सैयदना अली ने मशवरा क्या लिया? इसको संसार करें या कोड़े मारें? ये मशवरा क्या था? नहीं, ये मशवरा नहीं था। ये था कि सजा नहीं आना दें, हद जारी करनी थी। इस वक्त जब वो हमला थी उस वक्त करनी है नहीं करनी, ये मशवरा लिया था। ये कोई आप थोड़ी है ऑप्शन नहीं। बात सुनिए, मशवरा ये लिया कि उस वक्त इस वक्त हद जारी करें नहीं करें जब ये हमला है, ये नहीं कि हद जारी करें या राजी जारी करें, ये मशवरा नहीं था। आप गलत समझ जाए मेरी बात, आप समझाएगी बात। मिसाल भी हो गई, जवाब भी हो गया, आगे बढ़ यानी जाए। गोया आपके नजदीक हमला को हद जारी की जा सकती है? नहीं, जब वो बच्चा जनेगी, जब वो बच्चा आपको पता है, हज़रत उमर को नहीं पता था। आपको पता है, हज़रत उमर को नहीं पता था। ये मशवरा ये जो बात सामने आई तब हमारे इल्म में बात आई। यानी हज़रत उमर को नहीं पता था, हज़रत उसको नहीं था, काजी कैसे बन गए? उन्होंने मशवरा लिया, तो कज़ावत कैसे हो उन्होंने मशवरा लिया, क्या होता काजी है? कैसे हो गया? शख्सी सवाल ना करें। नहीं शख्सी सवाल है, कज़ावत कैसे? शख्सी सवाल है। काजी मुज्तहिद होगा, मैं शख्सी सवाल ही नहीं कर रहा तो हूँ। क्या हो गया? काजी मुज्तहिद होगा ना, होगा ना। इल्म क्या हो गया उसको? नहीं, मुज्तहिद तकलीद नहीं करता, मुज्तहिद तकलीद नहीं करता, हुक्म शरअ से खुद कुरान और सुन्नत से मसाइल का इस्तखराज करता है। अपने से बड़े की कर सकते हैं। हाँ, अपने से बड़े की। हाँ, तो हज़रत अली बड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़े। मशवरा लिया, ठीक है, ठीक है, मशवरा लिया, बहुत अच्छी बात मशवरा लिया। भाई रिकॉर्ड करो, उधर करो ना यार। मशवरा लिया। अरे करो ना, उसने कहा बड़े से कर सकता है। बोले बोले खुश हो गए बस, अब बोल लिया, अब मैं बोल भाई थोड़ा यार लाइट मूड में भी रख रहे हैं। लाइट मूड है, लेकिन गलत बयान ना करें, गलत बयान ना करें। आपने गलत बयान किया कि वो बड़े थे, वो अब क्या से वो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा अब क्या बड़े से से कर सकता है। क्या उन्होंने क्या बोला? अली मुझसे बड़ा है, ये बोला। उन्होंने कहा बड़े से मुज्तहिद अपने से बड़े छोटे से नहीं कर सकता, उन्होंने उसूल बयान किए। छोटे से नहीं कर सकता, छोटे से नहीं कर सकता। बिल्कुल क्या तकलीफ नहीं कर सकता? उन्होंने तकलीफ की,
مشورہ لیا انہوں نے, کیا مشورہ لیا انہوں نے, کیا مشورہ؟ کہاں تقلید کی بات لے کے جا رہے ہیں آپ؟ معلوم نہیں ہے آپ کو, معلوم آپ کو حکم شرع نہیں معلوم؟ آپ یہاں حضرت علی کو معلوم ہے, یہاں کروڑا وہاں ان کو جوڑنا نہیں معلوم ہے. یہاں کروڑا وہاں اگر ان کو معلوم ہے میرے دوست, تو مشورہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ مشورہ لیں. اچھا نہ میرے بھائی, نبی میری بات سنیں, میری بات سنیں. جہاں پہ حکم شرع ہے نا, شاور فی الامر کیا ہے؟ حکم شرع جہاں پر ہو, نبی کو علم میں نہیں ہے. حکم شرع شاور فی الامر نبی کو علم میں نہیں ہے. حکم شرع جہاں پر ہو, کیا ہے جنگ, کیا ہے حکم شرع جنگ کو مشورہ نہیں کہ ہے. باہر لڑنی ہے, اندر لڑنی ہے, حکم شرع ہے. یہ مشورہ طریقہ ہے, کس طرح لڑیں, کس طرح لڑیں. آغا حکم شرع حکم میں شرع حد حد ہے. نہیں ہے. حکم شرع زنا کا حد یہی ہے. کہہ رہا ہوں. کیا حاملہ کو حد جاری کی جا سکتی ہے؟ نہیں. مشورہ کس بات کا؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ وہاں پر ہوتا ہے, میرے دوست سن لیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, عصبیت کا شکار نہیں ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری عرض سن لیں. آپ کہتے ہیں منصوص ہے. میری عرض سن نص پیش کریں وہ لیں. ذرا. میں جواب دے رہا ہوں, میری عرض سنیں سر, تاکہ لرننگ ہونی چاہیے. مشورہ ضرور ہو سکتا ہے. کسی کو بولنے کا اور لڑیں کر. ارے یار آپ کسی کو بولنے دو نا, بولنا ہے یار, ایسی بات نہیں بول. یہ مشورہ اپنی بات پڑھنا ہوگی. میں جواب دے رہا 2 ہوں. گھنٹے تو آپ ہی بول رہے ہیں. بولتے رہے, میں جواب دیتا رہا. بات یہ ہے, دیکھیں سنیں سر, مشورہ ہوتا ہے, نبی کو حکم ہوئے, لیکن جہاں پہ حکم شرع ہو کہ ایسا کرنا ہے, اب آ رہے ہیں وہاں پہ مشورہ نہیں ہے. اب آگے ران میں جواب دے رہا ہوں. حکم شرع حاملہ پر حد نہیں جاری ہوگی, آپشن نہیں ہے دوسرا, آپ جاری نہیں کر سکتے, یا کر سکتے ہیں؟ نس کیا اس کی نہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ فرمائیں. ہم نے تو دیکھا کہ سیدنا آپ نے ابھی اقرار کیا ہے, آپ نے ابھی اقرار کیا ہے کہ نہیں جاری ہو سکتی. کیوں نہیں بولا, کیوں وضاحت, کیوں؟ کب یہ مسئلہ جب سامنے پیش آیا خلفاء کے سامنے, خلفاء نے یہ بات کی, سیدنا عمر نے, سیدنا علی نے, دونوں کے مشورے سے یہ بات ہوئی کہ حاملہ کو حد جاری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ہم سمجھ گئے, ہم سمجھ گئے. ارے حضرت عمر بھی اسی وقت سمجھے نا, یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو حضرت علی کو معلوم ہے, ان کو نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم؟ تو پھر پوچھ لوں رہے, اگر مسئلہ شرعی معلوم ہے پوچھ لوں رہے, پلیز یار, بات ہو گئی. پلیز. نبی نے مشورہ لیا شاورہم فی الامر. ہاں, تو وہاں پہ مشورہ, وہاں پہ کس چیز پہ لیا ہے, کس چیز پہ, جہاں پہ حکم شرع ہو. حکم شرع کی بات کر رہا ہوں پلیز. جہاں پہ حکم شرع ہو وہاں پہ کیسا مشورہ؟ وہ ذرا حکم شرع دکھائیں ہمیں کہ تو آپ ہی تو بول رہے ہو حکم شرع ہے, 4 دفعہ آپ ہم نے کب بولا, ابھی بولا, کب بولا ہم نے کہ نہیں جاری ہو سکتی. دیکھیں فرم بھائی, آپ جب یہ منسوخ کر رہے ہیں. ارے تو آپ اگر کیا میں کہہ نے رہے ہیں, بولا ہوا ایک سیکنڈ میرے دوست, میں نے کبھی نہیں بولا کہ یہ حکم شرع ہے. نہیں ہے حکم شرع, حکم تو بھی نہیں جاری ہو سکتی. حکم شرع تب نہیں تھا جب مشورہ کیا, ہمارے سامنے بات آ گئی. کیا چیز سامنے, حکم شرع سامنے آیا, خلفاء کی بات سامنے آ حکم گئی. شرع سامنے آیا. ہاں لیکن نص نہیں ہے. ہاں حکم شرع ہے نا. قرآن کی آیت ہے, اگر دیکھیں میرے بھائی, کوئی نہیں ہے. دیکھیں اب سنیں, میں جواب دیتا ہوں. میرے دوست, مثال کے طور پہ رسول اللہ نے مشورہ لیا غزوہ احد کے موقع پر کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے یا باہر جا کے لڑی جائے. مشورہ کیا, ٹھیک ہے. رسول اللہ کی رائے کیا تھی کہ جنگ اندر رہ کے لڑی جائے. صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر جا کے لڑی جائے. ٹھیک ہے, اس میں حکم شرع کیا ہے؟ کوئی نہیں, اندر رہ کے لڑی. کیا حکم شرع باہر جا کے لڑنا تھا؟ او بھائی ادھر نہیں دیکھو یار, جی اب بولو کہاں اس طرح ہے. حکم شرع باہر جا کے لڑنا تھا؟ دے جواب. آپ حکم شرع کو اس سے ملا رہی ہیں, حکم شرع باہر جا کے لڑنا تھا. اور نبی کی رائے حکم نعوذ باللہ من ذالک حکم شرع کے خلاف ہو سکتی ہے. سوری سر, جہاں حکم شرع ہے وہاں پہ مشورہ نہیں ہے. بہت سیدھی سی بات ہے, کیونکہ مشورے کا مطلب ہے کہ ادھر بھی عمل ہو سکتا ہے, ادھر بھی عمل ہو سکتا ہے. لگ ایسا رہا ہے, آپ جواب دے رہے, میں سوال کر رہا ہوں. ہاں, دونوں باتیں ہو رہی ہیں سر, لگ تو ایسا رہا ہے. ہم دونوں بات کر رہے ہیں. سوال 1 لائن کا تھا, جواب 10 لائن کا, 10 پیج کا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بولنے دے رہی نہیں ہے اور کہہ رہے کہ جواب دو. آپ نے 10 سوال کا 10 پیج کا سوال کر دیا اور مجھ سے کہہ رہے بات یہ ہے مختصر کہ بات حاملہ عورت کو, حاملہ عورت کو نص پیش کریں. وہ حاملہ عورت, آپ خود مان رہے ہیں, کیا مانا, بحث کس بات کیا مانا ہے کہ اس کو, اس پہ حد نہیں جاری ہو سکتی. کیوں؟ یہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ سیدنا علی نے فرمایا یہ حکم جاری ہمیں دکھایا, ہمیں بتایا, مان لیا نا. یعنی حکم اگر مشورہ ہے, مشورے کے تو خلاف آپ وضاحتین اس میں, مشورے کے تو آپ وضاحتین اس میں, وضاحتین اس میں. پتا امام کا کام ہی وضاحت کرنا ہوتا ہے. امام علی خلیفۃ اللہ, ان کا کام ہے آپ کے لیے حکم شرع کو واضح کریں. الحمدللہ وہ کام کر رہے تھے. حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا, امام نے جو حجت اللہ اس نے حکم واضح کیا ان کے لیے سر آنکھوں پر. اب بات آگے, ہمارا اصل سوال یہ تھا, آپ کی دلیل یہ ہے
کہ خلافت امر دین ہے، یہاں تک ہم اور آپ ایگری کرتے جی ہیں، جی ٹھیک ہے. خلیفت الرسول ہے. اچھا خلیفت اللہ، میرا جو اوریجنل کوسچن تھا آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. جو حکومت ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ کیا مطلب سمجھا نہیں میں؟ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ ہاں. کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام میں ہر دور میں ہاں کس کے پاس ہے؟ اللہ نافذ کرے گا، اللہ ہی سب کو دے گا، اللہ ہی دے گا. کیا آپ کو قانون بنانے کا، شرع بنانے کا حق ہے؟ بالکل نہیں. امینڈمنٹ کا حق ہے؟ چاہے آپ مشورے سے کریے. کیوں؟ مشورے کا حکم ہے نا. آپ ابھی خود مان چکے ہیں کہ جہاں حکم شرعی نہیں ہے وہاں مشورہ ہوگا. سر تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات پر پڑھنے ہوتے ہیں، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ خلافت میں حکم شرعی واضح وضاحت نہیں ہے، مشورہ ہو گیا، ختم بات. اصل ہے جب خلافت شرعی حکم ہے تو اس بات وضاحت نہیں اس میں. جب حکم شرعی خود ہے، جب حکم شرعی خود ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں وضاحت نہ ہو؟ حکم شرعی خلافت ہے. اللہ مثال کے طور پہ منتخب انتخاب کرنا لوگ کا وہ ہے مشورے کے ذریعے سے، اس کا کوئی نص موجود نہیں ہے اس کی کہ یہ ہے خلیفہ، وہ آ رہے ہیں. یہ ہے خلیفہ. نہیں سوال یہ کہ جب خلافت حق خدا کا ہے، حکمرانی کے معنی میں، حکمرانی کے معنی میں، ملک کے معنی میں، تو خلیفہ مقرر کرنے کا حق آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ بس ہو گیا سوال، ہو گیا نا سوال. اللہ نے بتایا ٹائم نہ لیں. جب دیکھیں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے کہ رازق میں ہوں، تو اللہ نے کب کھلایا آپ کو آگے؟ یہ نہیں بھائی یہ رکمہ کھا لیں آپ، کبھی کھلایا نہیں اللہ نے؟ نہیں کھلایا نا. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. جس طرح رزق آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ ذرائع کے ذریعے سے دے رہا ہے، لاکہ خود اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں، جس کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان مہاجروں اور انصار کی شورا کے ذریعے سے یہ وعدہ پورا کیا. تو یہ مہاجرین اور انصار کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق خدا نے دیا نا. شورا بینہم کو بتا دینا کہ ان مومنین کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کے معاملات کیا یہاں پر یہ نص ہے اور اللہ نے تعریف کی ہے ان کی کہ یہاں پر کیا نص ہے کہ ان کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق ہے؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ان کو خلیفہ مقرر کرنے کا حق ہے. کیا معاملہ امر دین ہے. اب امر دین نہیں، کیوں وضاحت تصویر امرہم امر دین نہیں، لوگوں کے امر اور دینی امر میں فرق ہے میرے بھائی. اچھا یہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امرہم آپس کے معاملہ. ٹھیک ہے خلیفہ بنانا کہ یہ خلیفہ ہو، امر بینہم خلیفہ ہو، خلیفہ بنانا کہ یہ خلیفہ ہو، یہ خلیفہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کے نزدیک کیا یہ ان کا معاملہ نہیں ہے؟ کس کا معاملہ یہ؟ اللہ کا معاملہ. خلافت کا وعدہ خدا کا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں. اچھا خلیفہ سوال یہ ہے خلیفہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں مقرر کرتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہاں دیا لوگوں کو اختیار؟ ملائکہ کو اختیار نہیں دیا. کیا میرے علاوہ ملائکہ سے بڑھ کے آپ کیا میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ بھی ہے جو زمین پہ خلیفہ بنے، مگر یہ لوگ کم ہی سوچتے ہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ رازق دوں. کیا اللہ کا رازق کسان ہے؟ جو کسان کھیت کاٹ کے آتا ہے وہ آپ کا اللہ ہے؟ کون؟ کسان جو کھیت کاٹتا ہے، رزق دے رہا ہے آپ کو چاول مل رہے ہیں، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، کسان ہے؟ وہ رازق ہے. ہاں ہم کہتے ہیں وہ رازق ہے. تو جب ہم نے کب یہی تو ہم کہہ رہے ہم نے ہیں. کب کہا؟ تو آپ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ وہ بنائیں ذرائع گے. سے، یہ ذرائع ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ وہ بنائیں گے. کون؟ آپ کہتے ہیں اللہ بناتا ہے خلیفہ. اللہ کس طرح بنائیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ یہ کس طرح بنائیں گے؟ ذریعہ نہیں پوچھ رہا. نا، ذریعہ ہمارا نہیں. کدھر یہ ہے نا، عقیدہ ہے کہ خلیفہ ہمارا اللہ مقرر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ذریعے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا اب نہیں، سوال یہ ہے ابھی ایک سیکنڈ آپ پلیز انٹرپٹ نہیں کرو. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے سر. سوال کیا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ذریعہ کون ہوگا. ذریعے پہ تو ابھی بحث ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے جنرل سوال کیا ہے ہاں کہ خلیفہ کون مقرر کرتا ہے؟ سائیں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اللہ مقرر کرتا ہے. کہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے اسباب کے ذریعے. ہمارا نزدیک اللہ نام لے کر مقرر نہیں کرتا. ارے بھیا ابھی نام لے کے مقرر نہیں کرتا. نام آدم کو خلیفہ اللہ نے نہیں مقرر کیا. خلیفۃ رسول کی بات ہو رہی ہے. خلیفۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ مقرر کرتا ہے. اللہ رازق ہے یا کسان رازق ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہے؟ ہم نے ہمارا کی تو یہ ہے. صحیح ہے نا. تو پھر کیوں کہہ رہے ہو اللہ نے مقرر کیا؟ پکڑ دو. پھر کیوں کہہ رہے ہو اللہ نے کس مقرر نے کیا؟ کہا کہ یہاں خلیفۃ اللہ کی بات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کا وعدہ کب ہے؟ اللہ مقرر کرتا ہے. وعدہ اللہ کا مقرر آپ کر یہاں رہے بحث کس کی ہو رہی ہے؟ ہو. سر وہ بھی کر رہے ہیں، پلیز ایسا نہیں کر رہے ہیں.
हम खलीफत कर रसूल रहे की हो रही हैं। है ना, खलीफत रसूल की हो रही खलीफत है। रसूल की हो रही है, हाँ। खलीफतुल्लाह की भी हो रही है। किसने कहा? हम तो वो नहीं कर रहे, हम तो वो नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? रसूल की बात कर रहे आप खलीफतुर रसूल, नबी तो रसूल को करेगा, हाँ, रसूल करेगा, ये तो आपका कीदा है ना, हमारा कीदा नहीं है वो। तो खलीफतुर रसूल क्यों हो गया? हाँ, नबी के बाद आया, नबी के बाद आया, नबी के बाद आया, यजीद भी नबी के बाद आया, नबी के बाद कैसे आया? बाद आया। 60 साल बाद आया, तो 50 साल बाद आया, हाँ, फिर बाद आया। 50 साल बाद आए तो बाद आए ना। ये कहाँ लिखा है? बजट आया है। मुत्तसिल अल्लाह, हाँ, हाँ? मुत्तसिल, एक सेकंड, मुत्तसिल नहीं है ना, वही तो बिना फसल नहीं है। मुत्तसिल होना जरूरी है, खलीफतुल्लाह, नबी के पीछे आने वाला, नबी का मुत्तसिल होना जानशीन, जरूरी है। नबी का जानशीन तो 12 नहीं होगा। खुलफा हाँ? कौन है? 12 खुलफा फिर वो किसके? नबी खलीफा है, सारे नबी खलीफा हैं। तो किसके खलीफा है? वो खुलफा हैं, मुतलक खुलफा बोला गया है, उनको कहीं भी खलीफत रसूल नहीं बोला गया। तो रसूल अल्लाह उनकी खिलाफत का खबर दे रहे हैं और किसी और का खलीफा है वो। खबर दे रहे हैं ना, हाँ? खबर दे रहे हैं। तो किसकी? तो क्या हुआ? किनकी? नबी ने ये भी कहा दज्जाल आएगा, हिदायत की। दज्जाल आएगा, तो क्या क्या हुआ? दज्जाल है खलीफा? नबी ने सुभान अल्लाह, तो आयने हिदायत की बात कर रहे हैं, आयने ये- कुफर की बात कर रहे यही क्या से हैं। ये आप- 12 खुलफा कौन से वाले हैं? यही क्यास कर रहे हैं आप। आप यही कयास कर रहे हैं, आप कयास कर रहे हैं उसको दज्जाल पर। मैंने तो बोले, कयास किया है। चले बोले, 12 खुलफा कौन है? चले बोले, नबी का खलीफा है किसके? बोला प्लीज बोलो, किसके खलीफा है? 12। वैसे आप 12 एक सेकंड, 12 किसके खलीफा है? बोलिए आपने, वो सवाल बोलिए आपने। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारा अकीदा है कि नबी का खलीफा सिर्फ एक है, ठीक है? बाकी दूसरे जो हैं वो खुलफा यानी बाद में आने वाले हैं, बाद में खुलफा के माना बाद में आने वाला हुक्मरान, जिसकी आप बात 12 की बात तरफ जा रहे हैं ना, हदीस की तरफ, वो है खुलफा की बात, ना कि नबी खुलफा। नबी ने ये फरमाया हो कि मेरे खलीफा 12 होंगे, इसकी वजाहत करें जरा, सबूत दिखाएं। किसके खलीफा है वो? 12 मुतलक खलीफा है ये, बादशाह अरे किसके? बादशाह हैं, मतलब- बादशाह खलीफा कह रहे हैं। हाँ। बादशाह कब का? बादशाह खलीफा तो नहीं था, अरे बादशाह और खलीफा एक होता बादशाह है। भी होता है, बादशाह भी होता है, बादशाह भी होता है, खलीफा खलीफा भी होता है ना। हाँ खलीफा भी तो होता है। खलीफा किसके? खलीफा बादशाह भी होता है। अरे कौन? खलीफा किसके हैं? कौन? ये 12। कौन? वो तो मुतलक खलीफा है ना। हाँ किसके? मुतलक खलीफा है ना। अरे मुतलक किसके खलीफा? बाद- मुतलक उसके बाद- खलीफा क्या होता है? उसके बाद खलीफा है- आप खुद ही तो कह रहे हो उसके बाद किसके है- बाद वाला होता है। कौन है ये? किसके बाद वाले? जो मसलन मिसाल दी मैंने आपको रात पहले भी की थी, खलीफा अबू किसके सिद्दीक हैं? रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सैयदना उमर आए, वो खलीफा अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए, हाँ। ठीक है? सैयदना उस्मान, सैयदना उमर खलीफा हैं, हाँ। इस तरह खलीफा हैं, बस ये 12 इस तरह से 12। तो नबी ने नाम नहीं बताया इसलिए 12 है ना। नाम नहीं बताया अरे ना। है तो 12 ना। तो इमाम हसन का खलीफा कौन है? क्या? इमाम हसन का नबी ने क्या फरमाया? हदीस 12 है ना, और हदीस पढ़ा मुत्तसिल होने चाहिए। हदीस वो क्या लिखा हुआ है? मुत्तसिल होने चाहिए। हदीस पढ़े वो। अरे मुत्तसिल होने चाहिए, आप पूरे करें 12। मुत्तसिल नहीं है। अरे अभी इतनी देर से करो मुत्तसिल होने चाहिए, इस हदीस में नहीं है। अरे लेकिन आप कह रहे हो खिलाफत नाम ही मुत्तसिल होने का है। हमने कब कौन सी खिलाफत? अभी आप उससे कौन सी खिलाफत? अगर मुत्तसिल नहीं है तो उसका खलीफा नहीं कहलाएगा। कौन सी खिलाफत? आप कह रहे नहीं हो कहलाएगा। अगर मुत्तसिल नहीं है तो नहीं खलीफा नहीं कहलाएगा। अब नहीं 12 खलीफा पूरे नहीं कहलाएगा। करें पूरे, नहीं कहलाएगा। तो 12 पूरे करें। हमने दावा नहीं किया ना कि नाम का दावा नहीं किया। अरे मैं बोल रहा हूं 12 है तो खलीफा, ये हदीस 12 खलीफा है। क्या पेश आपने नाम नहीं अपने किया। बाप सीरत से नाम नहीं लिया है। आपने 12 खलीफा की हदीस आपने पेश की। आपने बस दोबारा से रिकॉर्डिंग करिएगा। जबरदस्ती करें, जबरदस्ती नहीं, करें। अगर रिकॉर्डिंग तेज बोल के जबरदस्ती करें बस। नहीं, नहीं, अरे ये यार, ये है आपसे। इसमें रिवाइंड कर हजरत ये बात- अली माविया भाई ये हदीस आपने पेश की है। आपने पेश की आपने पेश हुजूर, की है। 12 खुलफा वाली हदीस आपने पेश की थी और आप कह रहे हैं खलीफा के लिए मुत्तसिल होना जरूरी है। 12 खलीफा के नाम बताएं, कौन है 12? बोलिए आपने, नाम बताएं। बोलिए आपने। सर बोल नहीं रहा सवाल। हमने किस किताब में लिखा है कि हम नाम निकाल रहे हैं? नहीं 12 के तो फाइल है ना, तो बताएं नाम निकाल नहीं है नहीं हो नाम निकाल। तो क्यों पूछ रहे हैं हमसे? क्या मतलब नाम पूछ तो रहे हैं, फाइल आप नहीं पूछ रहे हैं है। हमसे। क्या खलीफा क्या चीज है? नाम नहीं होता पूछ उसका? के रहे हैं हमसे। मैं पूछ रहा हूँ 12 के फाइल है ना। जब नबी नाम उसका नाम बताएं उसका। जब नबी नाम की बात- मुत्तसिल बताएं। मुत्तसिल है ना, आप कह रहे हैं इत्तिसाल शर्त है। तो 1400 साल हो गए। भाईजान इत्तिसाल के साथ 12 के नाम बताएं। शर्त कब हुआ? हम आपसे ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इन 12 को माने। हमने ये आप 12 के, चूंकि आप कह रहे हैं 12 खलीफा हैं, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। खिलाफत के लिए इत्तिसाल शर्त है, ये आप बयान फरमा रहे हैं। 12 का नाम बताएं छठे का। चाहे सर ये बात इत्तिसाल से बताएं। ग्रहण ठंडे हो जाए फिर हम बात करेंगे। अरे सर ठंडे हैं। अरे ये तो ऐसा चलिए ठंडे हो गया, अब आप बताएं 12 को। 12 के नाम बताएं। ठंडे आप इसलिए ही बताएंगे। ठंडा इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको कि मैं जिसे बोलता हूँ आप फिर आप जैसे बोलते हैं सर, बोलते हैं आप और ठंडे हैं। कोल्ड ड्रिंक लाओ भाई। ले आओ भाई। ठीक है जी, क्या मतलब है? ठंडे कर लें। कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी लेकिन पहले 12 के नाम इत्तिसाल के साथ बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं खलीफा जो है मुस्तकिल होना जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हदीस आपने पेश की है। रोटी है जो बता तो रसूल हाँ हाँ
खलीफत और रसूल रसूल से मुत्तसिल होगा, 12 के 12 एक दूसरे से मुत्तसिल होंगे, लाजमी नहीं है, तो फिर रसूल से उसका मुत्तसिल होगा, लाजमी नहीं है। किसका? बाद वाले का। क्योंकि हमने बात की खलीफत रसूल। अरे तो मुत्तसिल होना क्यों जरूरी है? प्लीज, खलीफा के बहुत ही जानशीन को, तो बस मुत्तसिल होना जरूरी। नबी का जानशीन कौन था? उनके बाद आने वाला वो तो उसके बाद का उसका खलीफा कौन होगा? नबी ने ये पूरी बात सुने मेरी, नबी ने ये नहीं फरमाया है कि ये 12 खलीफा मेरे खलीफा होंगे, तो किसके अगर खलीफा की बात इसके कर रहे खलीफा हैं? होंगे मुतलक बात है ये। क्या मुतलक बात मुतलक बात है? है। क्या मुतलक क्या चीज होता है? आम बात है ये। क्या? 12 ऐसे खलीफा होंगे जिनके ये बोलो हदीस बोलो तमकीने दी 12 ऐसे खलीफा है, ये होंगे। आदत अबू बकर उसमें शामिल नहीं है। ये खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इन 12 में ये वादल्लाहु लदीना के तहत नहीं है, हदीस खोलते हैं फिर ये हदीस वादल्लाहु लदीना के तहत नहीं हदीस है, खोल के बात कर रहे हैं। नहीं है, उसके साथ दारू नहीं है, नहीं है। ये मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ। इनके दौर में हुकूमत दीन को मजबूत नहीं होगा। आप जवाब सुनना चाहें तो हमें थोड़ा टाइम दे दो, अगर नहीं सुनना चाहते फिर आपकी मर्जी। नहीं सर, आप जवाब सुनिए, हमने अपना अकीदा जो पेश किया उसमें हमने कुरान मजीद की आयत पेश की, सूरह नूर की 55 आयत। तो हमने उसमें ये अर्ज किया कि इस आयत के मुताबिक दीन को मिलना ज़रूरी है, बाद में अगर नहीं मिलता है तो फिर भी अल्लाह ताला का वायदा पूरा हो गया, क्योंकि ये जमा का सीगा है। जमा में 3 आना लाजमी है, ज़्यादा आते हैं तो आए, अगर नहीं आते हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला का वायदा पूरा हो गया। वो तो हमने उसकी बता दी डिफिनेशन कि भाई ये इस हिसाब से ये है, ठीक है सही। अल्लाह का वादा दीन के लेता। सही, मैंने अभी अर्ज किया आपसे, आप शायद भूल गए कि जमा का सीधा है। जमा के सीधे में आप सुने पूरी बात, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, हमारी बात पूरी सुने, फिर आपकी मर्जी है कि जमा के सीगे में 3 का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अरबी लुगत के हिसाब से वो पूरा नहीं होता है, ठीक है सही। आप पूरी सुने, फिर बार बार बात नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 आए तो अल्लाह का वादा पूरा हो गया, अगर ज्यादा को मिलती है तो वो फिर कोई बात नहीं है, वो भी इजाफी फायदे वाली बात है, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा हो गया। लेकिन आपने जो सवाल ये किया है 12 खुलफा वाला कि क्या इसमें ये नामों की तशरीह है, नाम की बिल्कुल सही है, तो उसका जवाब सवाल किया बात तो तब तुम पूछ रहे हैं आपसे, मैंने एक दफा भी ये सवाल नहीं सही आप बात हो गया, क्या नाम है उनके, कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ कि नाम की तस्वीर है, मैं पूछा कौन है बात, तो नाम ही तो पूछ रहे थे आप। हाँ। तो फिर आप तस्वीर क्या ये कर नहीं रहे पूछ रहा हैं? कि अभी आप पूछ ही रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है 12, ये नहीं बोल रहा था कि हदीस पूरा में जवाब तस्वीर सुनिए, हमारा है। बीच में न काटे मेहरबानी करके, जी सर। ज्ञान फिर आप सवाल ही नहीं करें। अच्छा सर। हाँ, तो आपने सवाल ये किया है कि ये 12 खुलफा मुतसिल हैं, तो हजरत जी ने ये फरमाया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुलफा हैं वो तो मुतसिल हैं, लेकिन इनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे खलीफा हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे खलीफा हैं, तो इसमें जो है ना मुतसिल का लफ्ज आएगा ही नहीं। हाँ, इसका जवाब ये है वो 3 नबी के खलीफा हैं। आप पूरी सुने थे मेरी बात, नबी के खलीफा। मेहरबानी करके आप पूरी मेरी बात सुने, मेहरबानी करें आप। अगर आपको जवाब सुनना है तो सवाल करें, मैंने पहली बात किया, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, आप किस तरह भी करें। यहाँ पर जो है ना इसमें ये है कि 12 खुलफा होंगे मेरे बाद, ठहरो भाई, 12 खुलफा होंगे मेरे बाद, उनमें दीन होगा मजबूत, तमकीन होगा, लेकिन फिर वही बात करती है। इसका मतलब आप जवाब सुनने कहते हैं बस आपसे हम सर बात करें अल्लाह की बार करना है, इसलिए कि साईं को भी पता है कि इसका जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, साईं सुनना नहीं चाहते। वो भी आज बात काटना नहीं सही सुनना बात, चाहते। सही बात। सुनो मेरी बात, आपने बात काटी है, इसने नहीं काटी है, इसलिए साईं ने आपको जो है ना मुतनबे किया। मुकम्मल कर ले हाँ। प्लीज बात। जी हाँ, तो 12 खुलफा जो होंगे मेरे बाद उसमें दीन होगा मजबूत, लेकिन उसमें न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बताए हैं और न ही ये फरमाया है कि वो मुत्तसिल होंगे। इसलिए आपका ये सवाल करना कि क्या वो मुत्तसिल हो रहे हैं, तो उसका सवाल आपका वो भेजा है, इसलिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं फरमाया है कि यह मुत्तसिल होंगे, तो फिर आप ये सवाल हमसे करते ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें नामों की सराहत है ही नहीं, जब हदीस में नामों की सराहत नहीं है, अब है गुमान, कौन कौन से होंगे, अब है गुमान। तो गुमान के हिसाब से, गैर यकीन के हिसाब से जो बात आएगी वो इसमें ये है कि कोई भी आ सकते हैं, तो उनमें जो है ना मुहद्दिसीन ने वो फिर नाम बताए हैं, लेकिन वो यकीनी नहीं है, उनमें 2-3 नाम बताए हैं, कुछ नाम छोड़े हैं, लेकिन वो फिर अपना उन्हें गुमान भी पेश किया है। तो हो सकता है वो खुलफा जो है इमाम मेहदी के बाद आए, हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो चले हो, या हो सकता है वो इमाम मेहदी से वो पहले आए, आखिरी इमाम मेहदी हो। ये उन्होंने जो है उलमा हज़रात ने इसकी तशरीह की है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम की तशरीह नहीं की है। इसलिए आपका सवाल ये करना कि मुत्तसिल हैं वो उनमें शामिल हैं, ये सवाल आपका भेजा। हाँ, हम ये कहते हैं जिस तरह के गुमान के हिसाब से कुरान मजीद की जो सूरह नूर है वो अलग है,
اس کا جواب آ گیا الگ. اس میں ہمارا یہ گمان ہے جو علماء حضرت کہتے ہیں کہ اس میں یہ چاروں خلفاء بھی ہیں, پانچواں حضرت امام حسن ہے, یہ وہ گمان ہے, لیکن ضروری نہیں کہتے ہیں کہ ہاں بس اسی میں یہی ہے. اگر یہ ہے تو پھر وہ ہے خلیفہ, کیونکہ ان کو خلافت ملی ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے زمینی خلافت کا, روحانی خلافت کا نہیں ہے, اس میں زمینی خلافت کا. اس لیے ہم اس میں 5 بھی شامل کرتے ہیں, کچھ زیادہ بھی شامل کرتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی آئیں گے, یہ گمان ہے حقیقی نہیں. اس لیے آپ پر سوال جو ہے بھیجا ہے, یہ ہمارا ہی جواب. ہاں جی بالکل ہو گیا. جو 12 خلفاء کی بات کی جیسا تمکین دین کی بات ہے. جی جی ہاں ہاں جی جی ہاں بولے ہے بتا دو بھائی آپ. ہاں وہ ہے, میں بتا دوں. اور جو آیت قرآن ہے صحیح حملے کی بات ہے, جی وہاں سے بھی دین کے حملے کی بات ہے. جی جی ہاں کون سے آیت میں استخلاف میں؟ ہاں ہاں صحیح ہے. جی جی ہاں صحیح. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کے تمکین کی بات 12 خلفاء کی بات, جی جی ہاں یہ اس آیت کے علاوہ یہ ایک ہی ہے. ہم نے صحیح عرض کیا کہ یہاں پر جب نام کی خراب ہے میں نام نہیں پوچھ رہا. جی جی ہاں میرا کتاب پوچھا ہاں نہیں ان سے پوچھ رہے ہیں یار, ایک ایک کر بات آگے دونوں ایک ہی دونوں ایک ہی کتاب ہے. وہ تو مام جانو دیر سے گن تھا لفظی سے بنا. جی جی ایک نہیں میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے علماء حضرات نے جو اس کا جواب دیا ہے, لکھا ہے کہ اس میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے ناموں کی, اور نہ ہی متصل لفظ فرمایا ہے, اس لیے یہ ہے گمان مطلق ہے. مطلق ہے. اب اس میں جو ہے نا یہ بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں, تو اس لیے یہ آیت اس یہ حدیث کو آپ اس آیت کے ساتھ نہیں جو ہے نا تشبیہ دے سکتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. جی ہاں حدیث میں میرے بات جی اب میرے بات کبھی بھی آ سکتے ہیں. بات تو آپ کہہ رہے تھے کہ متصل ہونا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے کہا کہ وہ متصل ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بات کے لیے متصل ہونا ضروری ہے. بابا قرآن میں اتنی دیر سے آپ کا آرگومنٹ یہ ہے, روایت کہتی ہے 12 خلفاء رسول اللہ کے بعد ہے, یعنی متصل ہے. ابھی جب آپ کا دل چاہتا ہے تو بات کا مطلب متصل ہو جاتا ہے, جب آپ کا دل چاہتا ہے تو بات کا مطلب تو متصل اس ہو لیے جاتا کہ آپ بات کو کاٹ کے ہماری بات کو ادھوری رہنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آپ دونوں اٹھانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ متصل بات صحیح نہیں کی ہے, وہ قرآن نے مجید کی کہا آیت. رسول اللہ نے کہا یہ بات ہے یعنی متصل ہے. ہاں یہ تو یہ نہیں, یہ 12 والے کے لیے نہیں کہیں 12 والے کے لیے کہی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا 12 والے کے لیے کہی ہے بات. نہیں 12 والے کے لیے نہیں یہ ہے. پڑھاؤ ہاں پڑھو بعد متصل ہوں گے, تو بعد کی تو ہم کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے بعد جو متصل نہیں ہے یار لفظ ادھر بھی تو پتہ ہے. صحیح ہے, بعد بھی متصل ہے, بعد کا لفظ ہے متصل نہیں ہے. بعد ہے, ہاں بعد ہے, بعد ہے, ابھی کہہ رہے تھے آپ متصل نہیں ہے, بعد ہے متصل بعد نہیں ہے. ہے, تو بعد کا مطلب متصل نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں ہے, نہیں ہے قید نہیں ہے, ہاں قید نہیں ہے لفظ. تو بعد دلیل ہمارے پاس ہے, اب ہم سے دلیل پوچھیں ہم آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بات کا مطلب یہ پڑھ لیں آپ. اتنی دیر میں یہی آرگومنٹ ہے کہ بھائی تو آپ اس کو اٹھا کے وہ بات پیش کر رہے تھے. یار یہ آپ بولیں چاہتے ہیں. ہم مناظرے کی طرف آ رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرنا بات ہے, بات ہے. نہیں ارے دو حضرت شاہی نے جو بتا نہیں ہونا مناظرے کا ماحول نہیں ہونا. رسول اللہ کے بعد 12 خلفاء ہے. جواب دے رہا ہوں میں. ہماری آپ کی دوستی ہے, مناظرے کا ماحول نہیں ہونا. دوستی ہے. صحیح جواب دوں میں اپنا. نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے. سند نکالنا ہے. روایت کھولی, روایت کھولی, جو پیش کرنے آ رہے ہیں روایت بھی کھولی. اچھا میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں کیا, میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, روایت پڑھ رہے ہیں متصل نہیں ہے, لفظ ہے بات کا. قرآن مجید کی آیت ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمت. تو کیا قرآن مجید سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی متصل؟ قرآن مجید سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی یا کوئی اور تھی؟ میں آپ احکامات لاگو ہوتے تھے. جی کس کا حکم چلتا تھا؟ میں حکم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کی آپ کا مطلب احکامات خدا ہے یار میرے بھائی. بھائی میں بات کی بات کر رہا ہوں, تو بات ابھی قبل کی آیت لفظ قبل پیش کر رہے ہو, بات کی بات کر رہے ہو. قبل کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے کہہ دو کہ میں الجھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں تو آپ آیت کون سی آیت پڑھی آپ نے؟
ومن قبله كتاب موسى भाई तुम तो पढ़ो उसके कबल दोबारा पढ़वाए ومن قبله كتاب अब में موسى बात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है نہیں بولو اس سے پہلے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بعد तो میں पहले का हुआ है ہاں रसूल اس کے अल्लाह بعد से کون سی पहले کتاب آئی रसूल अल्लाह से पहले कौन सी किताब थी اس کے بعد کون سی کتاب آئی ایک منٹ 10 منٹ کے तो तरह तुमको मालूम है देखना चाहते हो सही रिवायत की मतलब देख रहे हो چلو چلو قرآن مجید دکھاتے ہیں ہو رہا ہے देख लो यार तो शब्द से बुला سنیں صحیح جگہ بات کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں صاف دکھاتے ہیں چٹھی صحیح भाई ये कोई ٹھیک ہے آپ دیکھو اچھا قبلہ भाई तो इसका मतलब है आप जो इतनी देर से कह रहे थे ना कि मुत्तसिल होना जरूरी है वो गलत था قبلہ ختم ہو گئی بات 10 منٹ کا تھک گئے بول کے 10 منٹ رک جاتے ہیں 10 منٹ تھوڑا سا یہ دکھا دیں آپ اپنا ریفرنس نکال لیں آپ اپنا ریفرنس نکال لیں 10 منٹ میں اور ہاں بولے تھوڑا سا یہ الفاظ پہ آپ نے ممبادی کے الفاظ دکھائے اسناد شروع روایت سے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبادی کے الفاظ اگر اس میں ہیں تو اس میں اتصال مراد نہیں ہے तो फिर आप मेन बादी पे जोर क्यों दे مثال دے رہے ہیں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کو قرآن میں ہے کہ یاتی من بعدہ اسمہ احمد یہ بہت پہلے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد آپ فاروق جان بھائی नहीं मैं तो सुन रहा हूँ ہاں جی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد یاتی من بعدہ میں دیتا تھی وہ بڑا تھوڑا جو بس یاتی من بعدہ اسمہ احمد میرے بعد محمد نبی کا نام احمد ہوگا ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ اتصال مراد ہے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا کیا بولتے ہیں आपके नबी को नबी है شیعہ کہتے ہیں نبی آیا अरे आप कहते नबी है ہم ثابت کر رہے ہیں آپ کے اصولوں سے क्या मेरे तो کہ یہاں سے من بعدی کے مراد اتصال مراد نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے عقیدے کے نزدیک انبیاء آئے ہیں یہ आप कहते आपके अकीदे के ہم آپ کو بنا رہے ہیں نا آپ کو ہم تو اتصال نہیں مانتے یہ ہے नहजुल बलागा में जब मैं चीज लिख के कहता था उसूल यही होता है حضرت دیکھیں कि मुहम्मद حضرت دیکھیں حضرت دیکھیں मुसलमान पे सबूत का حضرت नहीं دیکھیں मानते ہے تو سنی بات سمجھو ہے تو گروپ ہے جلد نمبر 2 فارسی ٹھیک ہے جی صفحہ نمبر ہے 152 و عیسیٰ شمعون را وسیع کرد شمعون کو عیسیٰ نے وسیع بنایا وہ شمعون یحییٰ بن زکریا علیہ السلام را اور شمعون نے زکریا کو نبی بنایا اب یہ انبیاء آ رہے ہیں کس کے بعد بعدی کے بعد اتصال نہیں ہے آگے چلیں و یحییٰ منذرا و منذ سلیما را و سلیما بردا را و بردا وسیعتہا و کتابہا بمن نمود یہ 5-6 انبیاء کے نام لیے ہیں भैया वो पहले حیات ले कर दो القلوب यार में। वो जी। रिवायत ही गलत है اچھا मतन ही गलत है अगर जो आप पढ़ रहे हो सनद की तो बात ही नहीं है यकीनन वो उनसे पहले के अंबिया हैं عیسیٰ کے بعد کی بات کر رہے ہیں حضرت अरे मैं कह रहा हूँ मतन गलत है کیوں غلط ہے مطلب کیوں غلط ہے क्यों وجہ کیا ہے اس کی अच्छा मतलब रिवायत का मतलब गलत नहीं हो सकता आपके यहाँ وجہ تو ہوگی کوئی क्योंकि वो उनके बाद के गाने पहले के हैं। سائیں اس سے حضرت داؤد کب کے دو داؤد کی بات نہیں ہو رہی عیسیٰ علیہ السلام شمعون پھر یحییٰ پھر زکریا یہ ادھر جاؤ یار وہ ہاتھ میں دو بھائی ایک بات ضرور پھر آپ ایک بات دے رہا ہوں لیکن آپ بتاؤں یہ روایت شروع ہو رہی ہے لکھا ہے بسند معتبر از جعفر صادق بسند معتبر یار دیکھ کے دو غازی کو کتاب جاسد کتاب لے کے آنے صحیح دیکھ لو صحیح ہے صحیح جو جو ہی ہے تو یہ کام کر کرو نا یا داؤد علیہ السلام کی بات ہی کر کرو داؤد نے عیسیٰ کا نام دیا بھائی ہاں داؤد کا کتنا ہے؟ ہاں ہاں صحیح میں سن رکھتا ہوں یہاں تو ویسے بات ہی نبی کی نہیں ہو رہی آپ دیکھیں یہ روایت پڑھیں ایک سیکنڈ یحییٰ کا نبی ہے کہ نہیں ہے یار فور گاڈ سے زکریا کیا ہے دیکھیں دوست پلیز میں یوں کر کے دکھانا نہیں چاہتا کسی کو صحیح آپ کو میری عادت میں آپ کو دکھا رہا تھا میری دوست یہ آیا میری عادت نہیں ہے لیکن آپ نے جو روایت پڑھی ہے اس میں سرے سے نبوت کا ذکر نہیں ہے جانشینی کا ذکر یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ ان کو نبوت بعد میں ملی ہے آپ کیا چاہتے ہو میں سب کو دکھاؤں اور وہ بھی دیکھیں کہ دیکھو کیا کر رہا ہے آپ کا چلیں آپ بات کی بسی کی ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے تو قرآن کی آیت میں پڑھیے بات ختم بات بسی کی ہو رہی ہے آپ کو نبی کی بات قرآن کی آیت میں ایسا آپ سے دیکھیں میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ مناظرہ تو نہیں کر بیٹھے ہیں چلو وہ قرآن کی آیت دکھا دی چلو نہیں کہاں سے دکھا دی قرآن کی ایسی کہاں بتائیں ثابت ہوا بیچ میں کوئی نبی ہے متصل ہے نہیں قرآن کی آیت جو دکھا ابھی تک متصل اچھا ہے یہ دوسری بات سنیں یہاں آپ چلو ذکر کر رہے ہیں فتنوں کا کہ میرے بعد خارجی فتنہ آئے گا متصل بعد آیا تیسرا بعد آیا کیا مطلب ہے تکون من بعدی یقتلہم خوارج مارکۃ فاجرۃ کیا ٹھیک ہے ترجمہ کر خارجی کی بات کر رہے ہیں ترجمہ کریں روایت کا ٹھیک ہے یہ ترجمہ کریں یہ روایت پوری ہے ٹھیک ہے کیا ہے؟ یہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر تو یہ پوری روایت بیان کر رہے ہیں کہ سب سے برا قاتل مقتول وہ ہے جس کو میں نے قتل کیا. ترجمہ کریں. آگے روایت چل رہی ہے. آ جاؤ. ثم قتل عذاب جو مقتول ہیں ان کی بیان فرمایا کہ یہ سب سے بڑا مقتول ہے جس کو میں نے قتل کیا. بھائی روایت کا ترجمہ کرو نا یار. ارے پڑھنے تو دینا آپ مجھے. وہ روایت یا تو آپ کھول دیں ترجمہ کھول یہ دیں. کھلی ہوئی روایت. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ پوری حدیث بیان کر رہا ہوں میں, پوری بات سننا میری. یہ کہنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا مقتول وہ ہے جس کو میں نے قتل کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حابیل ہے, قتل ہو قابل نے قتل کیا اس کو ظلمن. ثم قتل الانبیاء, پھر وہ مقتول جن کو دوسرے انبیاء نے قتل کیا. ٹھیک ہے. پھر بتا رہے ہیں کہ پھر بدر والے مقتول ہیں, پھر احد والے, حدیبیہ والے, پھر عذاب والے, پھر حنین والے, پھر من بعد یقتلهم خوارج. ارے یار اتنا عرصے کے بعد من بعد کی بات کر رہے ہیں. ادھر لاؤ وہ روایت دو. ثم قتل یقول من بعد یقتلهم خوارج. پڑھیں ذرا بسم اللہ کرنا. ثم من بعد ثم قتل بعد کا اختصار ہے نہیں. ثم کیا ثم ثم کب استعمال ہوتا ہے؟ بعد کا الفاظ ہے نا. ثم کب استعمال ہوتا ہے؟ دلیل ٹوٹ گئی آپ کی. دلیل کا ٹوٹی ثم موجود ہے. ثم بھی ہے, بعد بھی ہے, موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ارے میرے بھائی ثم کب استعمال ہوتا ہے؟ متصل کے لیے نہیں ہوتا نا. ہاں نہیں ہوتا نا مطلب لیے ہاں نہیں ہوتا نا. متصل کے پھر لیے بات کیوں فرمایا تو ارے میرے بھائی دلیل ٹوٹ گئی. دلیل تو ثم کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے. ٹوٹ گئی نا, بس ختم بات. تو ثم کی بات کی وجہ سے تھوڑی, ہاں بات کی وجہ اچھا سے اچھا تھوڑی. مجھے روایت مجھے ذرا. ویسے ابھی آپ کر کیا رہے ہو اصل میں؟ آپ اتنی دیر سے ثابت کر رہے تھے, میری بات سنو, ایک بڑا مزیدار کام ہو رہا ہے. اتنی دیر سے ثابت کر رہے تھے بادی کا مطلب متصل ہوتا ہے. اب دلیل اس کا کرے گا بادی کا مطلب متصل نہیں ہوتا. میں جب کہہ رہا تھا متصل نہیں ہوتا تو ثابت کر رہے تھے متصل ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اپنی بات کریں, اپنی بات کریں, کر لی اپنی بات. اب میری بات سنیں. ثم ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بعد ہر جگہ اتصال کے لیے نہیں آتا, کبھی کبھی بات کے لیے بہتا ہے. جی ہاں خود کے لیے بہتا ہے. یہ راوی نہیں ہے. جس اچھا بہرحال طرح یار ادھر سنیں میری بات کو سمجھ کر رہا ہوں. بہت اسٹریچ کر رہی ہے. آپ کا اصل دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا. نام کے ساتھ مجمع میں یہ ہے بھائی کتاب السنہ حدیث نمبر 1158. علامہ ابن تیمیہ سند پڑھ گیا, سند پڑھ گیا اس کی طرح. کھولو نا یار روایت, پڑھو سند. آپ سند لے کے آپ نے میں سند نکال دوں گا. خلیفتی چلیں حضرت علی کے لیے فرمایا.